بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو شہر سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ بات باعث فخر اور غرور ہے محسن، مجھے ستائے زمانہ کہ میں حسینی ہوں۔ تمام ناظرین، آئیے چلتے ہم اپنے حصہ دوم کی طرف۔ مکہ پہنچ کر شیب ابی طالب میں قیام کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان، رمضان، شوال اور ذی القعدہ میں مکہ رہائش رکھی اور بروز منگل 8 ذی الحجہ کو حج کا ارادہ کیا، مگر انہیں خبر ملی کہ اہل کوفہ اور یزید کی فوج ان کے قتل کے ارادے سے مکہ میں داخل ہو چکی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی عظمت کو دیکھتے ہوئے حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کوئی خون خرابہ ہو، اس لیے انہوں نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور رات کو ہی مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ قبیلے کے سرداروں کو خطوط لکھے۔ کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے اس کو اگلے حصے میں بیان کروں گا۔ پہلے روانگی سمیٹ لوں تاکہ آپ لوگ الجھ نہ جائیں اور اچھی طرح سمجھ سکیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے روانہ ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے روانگی کے وقت اپنے آخری خطبے میں فرمایا، میں حج کے موقع پر خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو حاکم شام کی طرف سے اپنے احراموں میں تلواریں چھپائے میرے قتل کے لیے جوک در جوک مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ واللہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قتل سے نہیں ڈرتا، مگر اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے قتل سے بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ حاکم مکہ عمر بن سعید کے سواروں نے روکنے کی کوشش کی لیکن آپ آگے بڑھ گئے۔ جب آپ مقام صفا پہنچے تو فرزدق نامی شاعر ملا۔ آپ نے اسے کوفہ والوں کا حال دریافت کیا۔ اس نے کہا، آپ نے ایک باخبر شخص سے حال پوچھا ہے۔ اے امام علی مقام، کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں اور قضاء الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے، خدا جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے سچ کہا، لیکن ہر بات اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضاء الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ فرزدق شاعر سے گفتگو کرنے کے بعد حضرت امام علی مقام آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت عون اور حضرت محمد رضی اللہ عنہما اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا خط لے کر آئے اور آپ کو راستے میں مل کر خط پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ خط ملتے ہی فوراً واپس آ جائیں کیونکہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کی شہادت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا مجھے اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا اور دنیا میں اندھیرا ہو جائے گا۔ آپ اہل ہدایت کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں، آپ روانگی میں جلدی نہ کریں۔ اس خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں، والسلام۔ فرزندوں کے ہاتھ خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے حاکم مکہ عمر بن سعید سے جا کر ملاقات کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے امان کا پروانہ اور ان کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا وعدہ تحریری طور پر حاصل کیا، اور حضرت امام علی مقام کے مزید اطمینان کے لیے حاکم مکہ کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے حاکم مکہ کا خط پیش کیا، آپ نے اسے پڑھا مگر واپس آنے سے انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا، آخر بات کیا ہے، آپ کوفہ جانے پر اتنے بضد کیوں ہیں؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے مجھے اس خواب میں ایک حکم دیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، خواہ وہ میرے مخالف ہو یا میرے موافق۔ ان لوگوں نے کہا، وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ ہی بیان کروں گا یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا ملوں۔ حضرت امام علی مقام نے حاکم مکہ کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہ جا سکے،
لیکن اپنے دونوں صاحبزادوں اون اور محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ہو گئے۔ ادھر ابن زیاد بدنہاد کو اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت امام رضی اللہ عنہ کوفہ کی جانب بڑھے چلے آ رہے ہیں۔ اس نے پولیس کے حاکم اعلیٰ حسین بن نبیر تمیمی کو آپ کے روکنے پر مامور کیا۔ اس نے قادیہ سے خفان، قطانہ اور جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا۔ ایک تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کی نقل و حرکت کی خبریں دم بدم اسے دیتے رہیں، دوسرے اہل کوفہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ قائم نہ رہے۔ اس انتظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ اس علاقے سے کوئی شخص باہر جا سکا اور نہ ہی کوئی اندر جا سکا۔ شیخ مفید اپنی کتاب ارشاد میں لکھتے ہیں، جناب مسلم بن عقیل نے بروز منگل 8 ذو الحجہ 60 ہجری کو کوفہ میں قیام کیا اور 9 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی روز قیام مسلم مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس لیے حضرت حسین علیہ السلام کا مکہ میں توقف 4 ماہ اور 4 دن بنتا ہے، کیونکہ 3 شعبان کو امام مکہ میں وارد ہوئے اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے باہر روانہ ہوئے اور مکہ میں توقف کیا۔ اس طولانی مدت میں حجاز اور بصرہ کے لوگ بھی آپ کے کارواں میں شامل ہو گئے۔ اب تھوڑا سا تعارف مسلم بن عقیل کا کرنا چاہوں گا۔ اہل کوفہ کے خطوط اور مسلم بن عقیل۔ مسلم ابن عقیل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بھائی حضرت عقیل ابن ابو طالب کے بیٹے تھے، یعنی حسین ابن علی کے چچا زاد بھائی تھے۔ واقعہ کربلا سے کچھ عرصہ پہلے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے تو کوفہ کے لوگوں نے حسین ابن علی کو خطوط بھیج کر کوفہ آنے کی دعوت دی اور دین کے لیے جان اور مال تک کو قربان کرنے کا عہد و پیمان کیا، تو انہوں نے مسلم ابن عقیل کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر انہیں صورتحال مناسب لگی اور انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھیج دیا کہ کوفہ آنے میں کوئی قباحت نہیں، مگر یہ سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلانے کی ایک سازش تھی۔ مسلم بن عقیل جو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ رقیہ جو غازی عباس کی سگی بہن تھی کے شوہر بھی تھے، اپنے 2 کم سن بیٹوں ابراہیم اور عبداللہ کے ساتھ کوفہ آئے تھے۔ جب کوفہ میں حالات مکمل بدل گئے، مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں نہ آئیں، یہاں کے حالات مکمل بدل چکے ہیں، مگر چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو چکے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ان کی شہادت کربلا میں ہے، اس لیے وہ سفر جاری رکھے رہے۔ بعد میں یزید بن معاویہ نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حکمران بنا کر بھیجا، جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو دھوکے سے شہید کروا دیا، اور یہ 9 ذی الحجہ کا دن عید قربان سے 1 دن پہلے انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو حارث کے گھر چھوڑا، مگر حارث وہ تھا جو انعام کی لالچ میں ان تینوں کو شہید کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ان بچوں کو دریائے فرات کے کنارے لے جا کر شہید کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے ان بچوں کی عمر 3 سال اور 7 سال تھی۔ کہیں پر لکھا ملتا ہے کہ ان بچوں کو اپنے باپ مسلم بن عقیل کی شہادت کے اگلے دن ہی شہید کر دیا گیا تھا، یعنی عید کے دن۔ کہیں لکھا ملتا ہے کہ 60 ہجری 9 ذی الحجہ کو امیر مسلم کی شہادت کے کچھ دن بعد یعنی 12 ذی الحجہ کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ کہیں یہ بھی ہے کہ ان کی شہادت کے ٹھیک 1 سال بعد 10 ذی الحجہ 61 ہجری کو ان کو شہید کیا گیا۔ تو ناظرین، اگلا حصہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔